بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو اس مسجد کی دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس آیت کو ہر مسلمان مانتا ہے لیکن تفسیر کرنے میں ہر انسان تھوڑی غلطی کر لیتا ہے۔
کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ ہماری قربا سے مودت کرو۔ تو میں نے کہا اکثر آپ سے ایک اعتراض ہوتا ہے، میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ بھائی شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ پولیس بھی پریشان، رینجرز بھی پریشان کہ بھائی سال میں اگر 10 دن پروگرام ہو تو چلو سیکیورٹی دے دی جائے، لیکن ہر مہینے میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، محرم، پھر سفر، پھر ایام فاطمیہ، پھر ایام علی، پھر شعبان میں جشن۔ تو کہتے اتنی مجلسیں کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پروگرام تو ہمارے بھی ہوتے ہیں، وہ عید میلاد النبی ہے، دوسرے ہیں، سال میں چند ہی فنکشن ہے۔ تو علماء فرماتے اس کا ایک جواب علمی ہے۔ علمی جواب یہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجلس کیوں کرا رہے ہو، یا یہ سوال ہو کہ کہاں جا رہے ہو، تو ایک تو جواب یہ ہے میں مجلس سیدہ میں جا رہا ہوں یا مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں۔ لیکن اگر جواب علمی ہو اور قرآن کی اس آیت کے روح سے دیا جائے تو یہ کہا کرو میں مجلس میں نہیں بلکہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ اجر رسالت ادا نہیں کرتے، ہم تو اس قرآن کی اگر عملی صورت ہے تو وہ مجلس حسین ابن علی ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چاہیے تو اپنی مودت قربا چاہیے۔ اب مودت کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ فلاں شخص سے مجھے محبت ہے، بھائی سے کہیں مجھے آپ سے محبت ہے، اور جس دن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو بھائی کیا کہے گا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ اگر پیار کرتا تو میرے غم میں غمگین ہوتا، اگر پیار کرتا تو میری خوشیوں میں خوش ہوتا۔ اب کوئی کہے کہ صدیاں گزر گئی ایک واقعے کو آپ آج بھی بنا رہے ہیں، تو یہ تو قرآن کی سنت ہے۔ صدیاں گزر گئیں ہاجرہ کے واقعے کو، صدیاں گزر گئیں جناب اسماعیل کے واقعے کو، آج بھی تو حج کرنے جاتا کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، آپ اسے یاد کرو۔ مثلاً کوئی اپنی ذات کے لیے لڑا ہے تو اس کے اوپر بچے ایک دن روتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جس شہید نے اپنا خون لوجہ اللہ، اللہ کے لیے دیا ہو تو وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ جب تو اسے یاد کرتا ہے وہ اس کی یاد نہیں، یہ یاد خدا بن جاتی ہے۔ کہ حبیب کہہ دیجئے، نبی نے مؤذن کو کہا کہ جاؤ اذان دو، کہ یا رسول اللہ وقت اذان نہیں، کہ ہمارا حکم ہے کہ اذان دو۔ چھت پہ گئے اور اذان دینا چاہتے تھے، دوسرے صحابی تھے مسجد میں، ان کو کہا کہ میرے ممبر کی صورت کو بدلو۔ مثلا یہ ممبر ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کل کوئی بولے نہیں مولانا کا ممبر ایسے رکھا جائے، مجمع پریشان ہوگا کہ ممبر ہمیشہ اس طرح سے، آج ممبر اس طرف کیوں ہے؟ اور صدا اذان بلند ہوئی کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اصحاب رسول پریشان، اہل مدینہ پریشان کہ وقت اذان نہیں لیکن اذان دی جا رہی ہے۔ سارے جمع ہوتے ہیں، شاید مؤذن سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ نہیں نبی بھی مسجد میں موجود ہیں اور نبی کے حضور میں اذان دی جا رہی ہے۔ جب سارے جمع ہوئے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ نبی ممبر پر گئے۔ اب ممبر کی صورت اور تھی، پہلے ہمیشہ ممبر ایسے تھا، مثلا ممبر کا رخ بدلا گیا اور نبی ممبر پر گئے اور فرمایا یہ بتاؤ میں نے توحید کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے پتھر کھائے، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے زحمتیں اٹھائیں، آپ کے گھرانے نے شہادتیں دیں، اتنے اصحاب شہید ہوئے، اور میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ یہ سنت انبیاء ہے کہ جب کچھ کرتے ہیں تو کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ شکریہ کا طلب کرتے ہیں نہ ہم تم سے کسی جزا کی طلب مانگتے ہیں، لیکن یہ واحد نبی ہے جسے اللہ نے حکم دیا کہ مانگو۔ نہ ابراہیم نے کچھ مانگا، نہ اسماعیل نے کچھ مانگا، نہ موسیٰ نے کچھ مانگا، نہ عیسیٰ نے کچھ مانگا، جو کچھ کیا حکم خدا تھا۔ کہ میں بھی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے ان محنتوں کا بدلہ تب چکا پاؤ گے جب میری آل سے، میرے قربا سے مودت کرتے ہوئے نظر آؤ۔ اب سارے پریشان، یا رسول اللہ جن سے مودت کرنی ہے وہ قربا ہیں کون؟ یہ بھی تو سوال بنتا تھا نا۔ قربا جو سب سے قریب ترین ہے،
یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ صیغہ مؤنث ہے، وہ کون ہے قربا؟ تو ممبر کا رخ بدلا گیا تھا کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ آج ممبر کا رخ کس طرف ہے؟ اور بڑی آسانی سے اس ممبر پر بیٹھ کر سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں وہ قربا جن سے تم نے کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا محبت کرنی ہے، کہ مودت کرنی ہے۔ مودت محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ آپ محبت بچے سے کرتے ہو، آپ محبت اپنی بیوی سے کرتے ہو، آپ محبت اپنے وطن سے کرتے ہو، آپ محبت اپنے گھر سے کرتے ہو، آپ محبت اپنی گاڑی سے کرتے ہو، آپ محبت اپنے بدن سے کرتے ہو۔ کہا مودت کب شروع ہوتی ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مودت کو اگر کسی آئینے میں اتارا جائے تاکہ بندہ آسانی سے پہچان سکے کہ اگر مودت کو جسم دیا جائے تو مودت کیسی ہوتی ہے، تو کہا جاؤ میدان کربلا میں، جہاں بیٹا قربان ہو جائے، جہاں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، عربن عربا، یہ مودت ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور مودت کی ابتدا اگر کسی نے اہل بیت کے گھرانے میں سکھائی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ بیوی ہیں جنہوں نے بتایا کہ مودت کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ اپنے امام زمانہ کے لیے خون بھی دینا پڑے تو دو، اپنے امام زمانہ کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دو۔ یہ بی بی نے بتایا کہ ولایت کا یہ مقام ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ نے امت پر حجت کو تمام کیا۔ آج آپ سے کوئی بحث کرتا ہے کہ بحث امامت کے رسول کے بعد امام کون ہے، تو آپ اس کو علمی دلائل دیتے ہو نا۔ علمی دلائل دینے کے بعد آپ اس پہ حجت کو تمام کر دیتے ہو کہ مثلا رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یا میرے بعد 12 نقیب ہیں، میرے بعد 12 خلیفے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ آپ دلائل علمی دے دے کر اس کے اوپر کیا تمام کر رہے ہو؟ حجت کو تمام کر رہے ہو۔ اب حجت تمام ہونے کے بعد قیامت کے دن کسی کو کوئی بہانہ اللہ لینے نہیں دے گا۔ علماء فرماتے ہیں حجت 2 طرح کی، ایک حجت علمی ہے، علمی ذریعے سے حجت کو تمام کرتے ہو، دوسری حجت ہے نور کی حجت، جسے عملی کہتے ہیں۔ علمی دلیل دے رہا ہوں، لیکن جب رسول خدا مباہلہ میں بلا رہے ہیں تو دوسری حجت کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ تمام کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو یا میں سچا، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ اب حجت کون تمام کرے گا؟ جب ہم حجت علمی تمام کر چکے، اب آؤ میدان میں تاکہ حجتیں کیا ہو جائیں؟ بیان ہو جائیں۔ ایک حجت ہوتی ہے نور والی حجت، وہ کیسے؟ جب چیز بالکل عیاں ہو جائے۔ بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، مثلا کوئی بندہ اس امام بارگاہ میں آیا اور امام بارگاہ کے زمین پر ایک گلاس پڑا تھا، بلب جل نہیں رہا تھا، اندھیرا تھا، اور چلتے چلتے اس کا پاؤں گلاس سے ٹکرایا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ کسی اس جوان سے بولا کہ بھائی آپ نے گلاس توڑ دیا، اس نے کہا اندھیرا تھا مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر روشنی جل جائے، سارے بلب جل رہے ہیں، اسے گلاس نظر بھی آ رہا، وہ پھر بھی آگے بڑھے توڑ دیں، اور بندہ پوچھے آپ نے گلاس کیوں توڑا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نظر نہیں آیا۔ حجت تمام ہو گئی نا۔ ایک چیز آپ کے لیے کیا تھی؟ ظاہر تھی۔ رسول نے اپنی زندگی میں حجت کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ زبان سے کہہ کر بولا ام ابیہا، کبھی کہا کہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان اللہ یغضب لغضبہا، خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ کبھی اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہر بار جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو۔ حجت عملی بھی تمام کر رہے ہیں۔ کل کو یہ نہیں بول سکتا کہ ہم نے نبی کو سیدہ کے دروازے پہ آتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حجت کو تمام کر رہا ہے اللہ۔ اب قیامت کے دن یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ ہمیں مقام سیدہ کا پتہ نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں ازواج رسول کا اگر مرتبہ ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے بس، جس پہ سارے مسلمان ناز کرتے ہیں۔ بیوی تو نوح کی بھی تھی، بیوی تو لوط کی بھی تھی، بیوی تو یعقوب کی بھی تھی،
کسی نبی کی بیوی ہونا یہ مقام فخر نہیں ہے، اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس کے فرامین کو تسلیم کرنا یہ مقام ہے، فضیلت ہے کہ اللہ نے تجھے فضیلت دی، لیکن تم نے اس فضیلت کو صحیح سے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ سارے نبیوں کی بیویاں ہماری مائیں نہیں ہیں، لیکن یہ فضیلت ملی نبی کی بیویوں کو۔ ایک ہی آیت ہے فضیلت میں جس پر مسلمان نازا ہے کہ اے مسلمانوں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کس اعتبار سے ماں ہیں یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ بھائی ماں بیٹے کے لیے محرم ہوتی ہے، کیا نبی کی بیویاں ہماری محرم ہیں؟ نہیں۔ یہ بھی تو بتاؤ نا کس زمرے میں ماں ہیں، یہ بھی تو بتاؤ نا شأن نزول کیا ہے۔ بس یہ بول دینا کہ ماں، بھائی کس زمرے میں ماں ہے؟ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے، کیا امت نبی کی بیویوں کی وارث بن سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا نبی کی بیویاں ہمارے لیے محرم ہیں؟ مثلا بغیر حجاب کے ہمارے سامنے آ جائیں کیونکہ ماں ہے۔ آپ کی ماں کے سر پہ اگر دوپٹہ نہ بھی ہو تو ماں ہے نا، ماں کے سامنے بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن کہا نہیں، خبردار، یہ بھی کہا کہ نبی کی بیویوں، نبی کی بیویاں ہوں، حجاب کا خیال کرنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ عین قرآن کی عبارت ہے۔ غلط کاموں سے، فحش کاموں سے، یہ قرآن کی عبارتیں ہیں۔ تو پروردگارہ یہ کس چیز میں ہماری مائیں ہیں؟ تو کہا ماں ہے ایک چیز میں۔ کس چیز میں؟ کہ نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، جس طرح ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ایک فضیلت میں آیت آئی، واقعاً فضیلت ہے، نبی کی ازواج ہیں۔ لقب ملا امہات المؤمنین یا امہات المسلمین، مومنوں کی مائیں۔ بڑے ناز سے مفتی اور مولوی بولتا ہے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، افضلیت ہے، ان کے ادب کرنا واجب ہے، احترام کرنا واجب ہے۔ ہاں علی نے بھی احترام کیا، اہل بیت نے بھی احترام کیا۔ ارے جو نبی کی بیویاں ہیں اگر مؤمنوں یا مسلمانوں کی مائیں بن جائیں تو اتنا ادب ہے، تو اس بی بی کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے مصطفیٰ یہ بولے کہ ام ابیہا۔ آج میں کیا یہ حدیث نبی کا کلام کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ کتب شیعہ، کتب سنی مسلم ہے، کہا ام ابیہا، مسلمانوں کی ماں نہیں، مسلمانوں کے سردار مصطفیٰ کی ماں ہے فاطمہ۔ اور یہ نہیں کہ یہ عرب میں جملہ عام تھا، نہیں۔ کوئی عرب اپنی، ایک ہوتا ہے نا پیار میں ایک محاورہ ہوتا ہے، سارے عرب بولے اپنی بیٹیوں کو ام ابیہا، نہیں، ایک نئی چیز تھی، ایک نیا لقب تھا۔ بھائی مسلمان جو بھی کرتا ہے کہتا ہے سنت نبی ہے، سنت نبی ہے، سنت نبی ہے، ہر سنت پہ عمل کرنے پر پابندی ہے۔ لیکن آج تک دیکھا اس سنت پہ کوئی عمل کرے، اپنی بیٹی کو بولے بیٹی تو میری ماں ہے، کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ لفظ نہیں ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ حجت علمی دی، علمی دلیل دی ام ابیہا، دوسری دفعہ حجت عملی یعنی کر کے بھی بتایا۔ جس طرح ماں آئے بیٹا احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، فاطمہ آتی تھی سلام اللہ علیہا، رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کیا حجت دیں، بارہا دروازے پہ گئے، سلام کیا، گزرتی تھیں، یعنی ایک مرتبہ بیٹی آئے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ صرف گزر کے جاتی تھیں، ربی بعض اوقات سر کو ادب سے جھکا لیتی تھی۔ وہ کون سا نور ہے جو خدا نے سیدہ میں چھپا کے رکھا ہے؟ اصل معدن، اصل مخزن سیدہ ہے۔ یعنی اگر ثمر علی سے ملنا ہے تو سیدہ کی وجہ سے، مرکزیت، محوریت سیدہ ہے۔ تبھی ہمارے علماء پریشان ہیں، کہتے ہیں امامت کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، نبوت کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ مقام امامت کیا ہے، شرائط امامت کیا ہے، امام کے حد و حدود کیا ہیں، نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہم سیدہ کے لیے کون سا کرائٹیریا کریٹ کریں۔ رسول بولے
نبی بولے جبکہ سمجھ نہیں آتی کہ سید المرسلین احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. امام یہ بولے، 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ، ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہیں. اتنا بڑا مقام کسی بی بی کا کہ امام بولے ہمارے لیے حجت، نبی اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کرائیٹیریا بنائیں سیدہ کے لیے کہ بی بی کا مقام کیا ہے. اتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شجرہ مبارکہ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ میں نے تجھے شجرہ مبارکہ عطا کیا. یہ شجر ہے. دشمن چاہتا ہے اس نور کو خاموش کر دے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ کا وعدہ ہے میں اس نور کو کبھی خاموش ہونے نہیں دوں گا. تبھی جو خاص صلوات پڑھی جاتی ہے وہ کس پر ہے؟ بی بی پر ہے نا. اللہم صلی علی فاطمہ، بی بی پر، وابیہا اور ان کے بابا پر، وبعلہا اور ان کے شوہر پر، وبنیہا اور ان کے 2 بچوں پر، وسر المستودع فیہا اور اس سر پر، اس راز پر جس کو ودیعت میں رکھا گیا ہے. یہ کون سا راز ہے جس کو ودیعت میں رکھا گیا؟ کہ یہ وہی راز ہے جس کا منتظر بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے. یہ وہی راز ذوالقرنین ہے کہ لقب امام زمانہ ہے، یہ ذوالقرنین ہے. سادہ سادہ مفسر کہتے ہیں ذوالقرنین کا قرن کہتے ہیں شاخ کو، حیوان کے سر پہ قرن شاخ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ذوالقرنین 2 شاخوں والا. لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے 2 شجر کا وارث، 2 نسلوں کا وارث. نسل اسماعیل کا بھی وارث ہے، نسل اسحاق کا بھی وارث ہے. یہ وہی سر المستودع ہے جس کو خدا نے بی بی نرجس خاتون کا جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ نے تجھ میں کیا رکھا؟ سر المستودع. تم اسی ودیعت الہی کو سنبھالنے والی بی بی ہے. یہ شرف کسے مل رہا ہے؟ کتنا بھی بولیں یہ خلیفہ تھا، وہ خلیفہ تھا، اتنے امام بنا دیں، اتنے امام بنا دیں، لیکن آخری جو امام آئے گا وہ کس کی نسل سے ہے؟ یہی سر المستودع ہے. فضیلتیں مل رہی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ سیدہ کی وجہ سے. کرامتیں مل رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ سیدہ کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد والے. آج میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، کل کی مجلس میں ہم تھوڑا جلدی بھی بیٹھ جائیں گے. آج طبیعت تھوڑی مناسب نہیں تھی، اسی لیے تھوڑا لیٹ بیٹھے ہیں ممبر پہ. کل تھوڑی تفصیلی خطاب ہوگا. خدا نے حجت تمام کی ہے. آپ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. دین میں اکراہ نہیں لیکن قد تبین الرشد. خدا نے اپنے پیغام کو واضح کر دیا. اب کوئی یہ نہیں بول سکتا خدا مجھے پتہ نہیں تھا، تو نے بتایا نہیں تھا. یہ ایک شبہ شیعوں میں تھا، اس بحث پہ میں نہیں جانا چاہتا. مولا علی کی ولایت پر کچھ لوگ کہتے تھے نہیں اس ولایت کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، لیکن یہ آیت بتاتی ہے قد تبین الرشد. خدا نے اپنے پیغام کو عیاں کر دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا. اور خدا جب بیان کرتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ مثالوں کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. وہ تجھے بہترین مثالیں دیتا ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ حق کیا ہے، نور کیا ہے. 2 قرآن کی صورتیں ہیں، ایک سورہ نور، ایک سورہ انسان. سورہ دہر بھی بولتے ہیں، سورہ حلطہ بھی بولتے ہیں. سورہ انسان جو ہے وہ تماماً فضیلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس میں سیوطی نے بھی لکھا، ذر منصور کے لکھنے والے، مختلف علماء اہل سنت نے بھی لکھا. دوسرا سورہ سورہ نور، اس کی تھوڑی سی آج آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ ہم نے کہا کہ اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو بولتا ہے اللہ نور السماوات والارض.
خدا زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے۔ اب بچوں کے لیے کہ نور کی ایک بڑی خوبی ہے، نور خود نظر نہیں آتا، پر جس پہ پڑتا ہے اسے دکھاتا ضرور ہے۔ یہ نور کی بڑی پیاری خوبی ہے۔ اب میں یہاں دیکھوں مجھے نور نظر نہیں آ رہا، لیکن جہاں جہاں پڑ رہا ہے اس چیز کو کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ حجت کو تمام کر رہا ہے نا۔ مثلا کہ لائٹس آف ہو جائیں تو نہ ممبر نظر آئے نہ مولوی نظر آئے۔ میں نے انجولی میں کہا تھا کہ بعض لوگ بولتے ہیں مثلا فلاں عالم کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں نے کہا لائٹس آف کر دو نور چلا جائے گا۔ یہ بول سکتے ہو چہرہ خوبصورت ہے، نورانی چہرہ کسی کام میں سے نہیں ہوتا۔ تو محمد علی مرزا نے کہا تھا نا کہ شیعہ مولویوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، تو بھئی نورانی نہیں ہوتے۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ شیعوں کے چہرے تھوڑے بدن مقابل میں خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے بھی چہرے بدصورت نہیں ہیں، انہوں نے بنائے خود بدصورت ہیں۔ جب آپ میں تعادل نہ ہو۔ اب رسول خدا نے کہا بھائی میں مذاق نہیں اڑا، لیکن ایک سیدھی بات ہے، رسول خدا نے کوئی لوگ اس زمانے میں دودھ پیتے تھے، پانی پیتے تھے، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، جس طرح سندھ کے وڈیرے یا پنجاب کے وڈیرے شہپر یا مونچھیں رکھتے ہیں، تاؤ دیتے ہیں اپنی مونچھوں کو۔ تو اب جب پیتے تھے تو مونچھیں پانی میں جاتی تھی، تو ان کا کراہت ہے مونچھ اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پانی میں جائے، مونچھوں کو ہلکا کرو۔ اب نبی نے کہا ہلکا کرو، انہوں نے پورا بلیڈ گھما دیا۔ تعادل ہونا چاہیے، ہر عمل میں کیا ہو؟ تعادل ہونا چاہیے۔ کہ مصطفیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا تھا کہ امت کو بیکٹیریا سے، بیماریوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے نکالیں، طہارتوں میں لا کر کھڑا کر دیں۔ عرب مہینوں نہاتا نہیں تھا۔ سیدہ کا خطبہ تو پڑھیں کہ بیوی نے کون کون سے جملے ان کو بولے کہ تم نے آج مجھے کھڑا کر دیا ہے، پہلے یہ تو دیکھو کہ تم تھے کیا، اور کسے سکھا رہے ہو، کسے پڑھا رہے ہو۔ سیدہ آج یہ بولا جائے مولانا آیت اللہ العظمیٰ بہجت جو ہیں، بڑے عالم دین، بڑے مجتہد، یہ آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہیں۔ یعنی آغائے بہجت کو بھی اگر ویلیو مل رہی ہے تو کس سے آغائے، یعنی اتنا بڑا عالم کس کا شاگرد ہے؟ آغائے قاضی کا شاگرد ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے نا، سیدہ کس کی شاگرد ہیں؟ مصطفیٰ کی شاگرد ہیں۔ اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا، شاگرد کس کے ہیں؟ حسن کے، حسین کے۔ جب عباس کا علم اتنا ہے تو استاد کا علم کتنا ہوگا؟ بی بی زینب امام نہیں ہے لیکن شاگردی حاصل کی ہے نا۔ ماں کو دیکھا ایک معصوم، باپ کو دیکھا دو معصوم، حسن کو دیکھا تیسرا معصوم، حسین کو دیکھا چوتھا معصوم، پانچویں معصوم امام زین العابدین، ان سے بھی علم لیا۔ چھٹے معصوم محمد باقر علم نہیں لیا، وہ چھوٹے، لیکن پانچوں معصوموں سے فائدہ لیا ہے نا۔ تبھی جب ابن عباس، جس کو حبر الامہ بولا جاتا ہے، یہ لقب صرف تمام شیعہ سنی میں حبر الامہ ابن عباس سے مشہور، جب وہ کوئی حدیث سیدہ سے یعنی بی بی زینب سے نقل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے زینب نے کہا عقیلۃ العرب نے کہا۔ کوفے میں بیٹھ کے تفسیر قرآن کا درس دینے والی ہیں سیدہ زینب۔ کس سے علم لیا ہے؟ کہ مولا جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، بی بی کوفے کی خواتین کو تفسیر کا درس دے رہی تھی، اور سورہ العطا کاف ہا یا عین صاد، تو مولا نے کہا کہ بیٹی اس کی تفسیر پتہ ہے؟ ادب علی میں بی بی خاموش ہو گئیں، تفسیر دے رہی تھی، جیسے مولا آئے ادب ہوتا ہے نا استاد کا، خاموش ہو گئیں۔ تو مولا نے دیکھا، کہا بیٹی تفسیر بیان کر رہے ہو؟ جی بابا۔ کہ اس کی تفسیر پتہ ہے؟ کہ بابا یہ مقطعات ہیں، یہ راز ہے اللہ کے درمیان اور انبیاء اور اولیاء کے درمیان۔ کہ دہلی کے رخساروں پہ آنسو جاری ہوئے، اور کہا کہ زینب تجھے نہیں بتا، یہ حروف مقطعات تیری تفسیر کے لیے ہے۔ مولا نے تفسیر بیان نہیں کی، بس اتنا جملہ کا۔ پھر 11ویں امام کے زمانے میں جب قم کے 2 عالم
خمس لے کر، وجوہات شرعی لے کر جب 11ویں امام سے ملنے جاتے ہیں، اور 3 سال کا بچہ امام کے سامنے بیٹھا تھا، اس بچے نے ان علماء کو بتایا کہ تجھے پتا ہے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے؟ وہ تفسیر کے کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت العطر ہے، آخری جو لفظ سواد، سواد سے صبر ہے، اور کا صبر سے مراد ہماری پھپھی زینب ہے۔ کن کی شاگرد ہے علی تعالی کا؟ اب یہ تو میں بچوں کی باتیں کر رہا ہوں نا، فاطمہ کس کی شاگرد ہے؟ سیدۃ نساء العالمین۔ دوسرا سورہ یہ مریم جب آپ پڑھیں گے، یہ بھی پوری سورہ مریم کی خدا مثالیں دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ بات مریم کی کر رہا ہے، لیکن اس مریم میں جو فضیلت چھپی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ہے۔ ذکر زکریا ہے، لیکن وہاں سے زکریا سے مراد رسول خدا ہے۔ عیسیٰ کی والدہ ہیں، عیسیٰ سے مراد امام زمانہ ہے۔ اللہ اشارے دے رہا ہے کہ نبی نے کہا ساء بالساء، جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ کچھ میری امت میں کیا ہوگا؟ مریم کس سے پڑھی؟ زکریا سے۔ سیدہ کس سے پڑھی؟ حضرت رسول سے۔ مریم کے لیے کیا کہا؟ ان اللہ طہرکی واصطفاکی، خدا نے تجھے پاک کیا، خدا نے تجھے چنا۔ اور ان کے لیے کیا بولا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ یطہرکم کی جو منزل ہے وہ منزل مریم ہے کہ طہرکی، لیکن تطہیرہ اس سے بلند منزل ہے۔ ایک منزل طہارت ہے بی بی مریم کی، لیکن تطہیرہ مفعول مطلق ہے، اس سے اور اعلیٰ ترین منزل ہے کہ تمہیں ایسا پاک بنایا جیسا پاک بنانے کا حق ہے۔ ان اللہ ملائکتہ، جب لفظ ان آتا، انما یرید اللہ، ان جہاں آتا خدا حصر کرتا ہے، یعنی بس تم لوگوں کو ایسا پاک بنایا۔ ایسا پاک اللہ نے کسی کو بنایا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ بی بی جو اتنی پاک و پاکیزہ ہیں اس گھر کے اندر ہیں، لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اسے گھر سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جو معیار طہرکم تطہیرہ ہیں انہیں گھر کے اندر بلایا جاتا ہے۔ یہ مقام اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب خدا انہی کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ حجت کو تمام کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ شخصیات ہیں جو امت کے لیے حجت کو، قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ ٹھہرے کہ خدایا ہمارے اوپر حجت کو تمام نہ کیا گیا تھا۔ اور اگر ان کو چن رہا ہے اصطفا کی، یہ بھی سورہ ابراہیم میں ہے کہ لوگ جلتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے بنی ابراہیم کو فضیلت عطا کی۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں فضیلت عطا کروں۔ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے یرید، ایک ہے یشا۔ دونوں کی معنی اردو میں ہے میرا ارادہ ہے، میں نے یہ چاہا، لیکن ایک باریک سا فرق ہے۔ یشا کا مطلب میں نے چاہا، مثلا یہ میرا موبائل ہے، میرا ہے، میری مرضی میں زمین پہ پھینکوں اور توڑ دوں، آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ ایک تو یہ ہے یشا۔ دوسرا یہ ہے موبائل میرا ہے پر آپ کے سر پہ مار سکتا ہوں کیا؟ اب میری مرضی تو ہے ماروں، پر آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کے سر پہ لگے۔ یہاں پہ آپ سے پرمیشن لینی پڑے گی یا بولنا پڑے گا قبلہ کہ آپ کے سر پہ تھوڑا مار سکتا ہوں، آپ بولیں گے نہیں مولانا۔ ایک ہے یرید جس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میری مرضی ہے میں کروں گا۔ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں فضیلت دوں، بنی اسماعیل کو فضیلت دوں یا بنی اسحاق کو فضیلت دوں۔ حسد تو چلتا ہوا آ رہا تھا نا، روز اول سے یہ اختلاف تھا کہ اسے کیوں بنایا، اسے کیوں نہیں بنایا، میرا کینڈیڈیٹ، تیرا کینڈیڈیٹ، یہی جھگڑا تو چلتا، آج تک یہی جھگڑا ہے۔ شیعہ سنی کا مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا کینڈیڈیٹ، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور مسئلہ کیا؟ یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے تو مسلمان کا بیڑا پار ہو جائے۔ شیطان نے کہا تیرا کینڈیڈیٹ نہیں مانوں گا،
اللہ نے کہا ماننا تو میرا پڑے گا، نہیں مانو گے تو شیطان بنو گے نا۔ حابیل اور قابیل کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے یہ مقام کیوں نہیں دیا، نسل نبوت مجھ سے کیوں نہیں بڑھی۔ یوسف اور برادران یوسف کا مسئلہ کیا تھا؟ نسل اسحاق اور نسل اسماعیل کا مسئلہ کیا تھا؟ آگے بڑھیں، عدے اور غیر عدے کا مسئلہ کیا تھا؟ قریش اور غیر قریش کا مسئلہ کیا تھا؟ ہاشم اور غیر ہاشم کا مسئلہ کیا تھا؟ پھر امامت کی نسل جب آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے ہیں جو نسل امام حسن سے ہیں، انہوں نے بھی حسد کیا ہے۔ آگے بڑھتے امام موسیٰ کاظم کا بھائی ہے، شکایت جا کے کر دی اپنے بھائی کی۔ پھر بڑھتے امام زمانہ کے چچا ہیں جعفر کذاب، مسئلہ یہی تھا کہ اللہ اسے کیوں فضیلت دے رہا ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ اسے امام کیوں بنا رہا ہے، اللہ مجھے امام کیوں نہیں بنا رہا۔ تبھی تو مقام عباس اتنا بلند ہے، جو خدا نے کہا عباس نے مان لیا۔ کربلا میں اپنے بھائیوں کو جمع کیا کہ خبردار ذہن میں یہ فطور بھی نہ آئے کہ ہم حسین کے بھائی ہیں، کہیں یہ خیال بھی تیرے ذہن میں وہم بھی نہ آئے کہ ہم بھی علی کے بیٹے ہیں، حسین بھی علی کا بیٹا ہے، کہ ہم ہیں علی کے بیٹے لیکن فرق یہ ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ فضیلت کہاں سے مل رہی ہے؟ فاطمہ سے۔ معیار کون ہے؟ سیدہ ہے۔ فضیلتوں تبھی کہا کہ ہم بھی حجت ہیں، لیکن ہمارے اوپر اگر کوئی حجت ہے تو فاطمہ ہے۔ اب خدا نے چنا، کیوں چنا؟ بی بی کا زیارت نامہ پڑھیں گے، یا ممتحنتن امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، اے وہ بی بی جس سے اللہ نے امتحان لیا اس سے پہلے کہ تجھے خلق کیا جائے۔ اللہ ظروف کو دیکھتا ہے، مقام کو دیکھتا ہے، کہ یہ نہیں کہ اس کائنات میں آ کے آپ سے امتحان لینا ہے، ہم یہاں آ کر امتحان دیتے ہیں۔ کہا آپ نے وہاں امتحان دے چکی تھی، کون سا امتحان لیا جاتا ہے؟ میرے لیے شاید مشکل ہو روزہ رکھنا، میرے لیے شاید مشکل ہو یہ چیزیں، جو جس چیز میں ایک بندہ سب سے زیادہ معروف ہوتا ہے نا، اسی چیز میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک جوان عروج جوانی میں ہے، اس کا امتحان الگ ہے، مالدار ہوا پیسہ آ گیا پھر امتحان الگ ہے، صاحب اولاد ہو گیا پھر امتحان الگ ہے، جوان 17 سال کا 18 سال کا شاید اس کے لیے سب سے بڑا امتحان ہو نگاہ حرام سے بچے، نامحرم سے بچے، شہوتوں کی باتوں سے اور اس ماحول سے بچے، یہ بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے۔ اب شادی کر لی، اب صاحب ثروت ہوا، مثلا پیسے آ گئے، اب وہ امتحان اس کے لیے بڑا امتحان نہیں ہے، شادی کر دی اس نے، اب امتحان یہ پیسہ جمع کیا اللہ کی راہ میں مثلا سارا پیسہ قربان کرے، یہ بڑا امتحان ہے۔ اب صاحب ثروت ہو گیا، اس کے بعد صاحب اولاد ہوا، اب جب باپ کی فیلنگ آ گئی نا، اب بڑا امتحان یہ ہے کہ کڑیل جوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرے، یہ بڑا امتحان ہے۔ ایک بے حیا عورت کے لیے یہ امتحان نہیں ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ اتارا جائے، وہ تو اتارتی رہتی ہے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ ایک با عفت با حیا عورت کا امتحان یہ ہے کہ مثلا اس کا دوپٹہ اترے نا۔ جب کوئی خاتون نے کسی مرد سے بات ہی نہیں کی، پھر میں قرآن کی طرف آتا ہوں، پھر میں سورہ مریم کی طرف آتا ہوں، اللہ نے بچہ دیا بن باپ کے، کون؟ مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی وہ طہرہ کی، ماں نے جا کے دعا کی خدایا بیٹا دے، بیٹا دو گے تو تیرے گھر کا غلام بناؤں گی، اللہ نے بیٹی دے دی۔ یہود میں عورتوں کو حق نہیں کہ عبادت خانوں میں آئے، آج بھی یہودیوں کو جو خاخام ہیں، جو فلسطین میں آپ دیوار دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو عورت نظر نہیں آئے گی، مرد ہوتے ہیں، اجازت نہیں کہ اس عبادت خانے کی دیوار کے قریب بھی ایک عورت آئے، عبادی مسئلہ ہے ان کا، فقہی مسئلہ ہے، لیکن اتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں نے اجازت دے دی کہ عبادت خانے میں رہیں ایک عورت ہوتے ہوئے۔ کرامتیں دیکھی ہوں گی، معجزے دیکھے ہوں گے،
راضی ہو گئے بیوی کی کرامات کو دیکھ. اتنی پاک و پاکیزہ بیوی کا امتحان کس چیز میں لیا جا رہا ہے؟ بن باپ کے، بن شوہر کے بچہ ہو گیا. اللہ نے کہا چلی جاؤ مکان شرقیہ، وہاں پہ جا کے عیسیٰ کو پیدا کرو. پیدا کیا جیسے اللہ کا نبی گود میں آیا. بی بی کہتی ہے قد مت، اے خدا میں مر کیوں نہیں گئی؟ کیا جا کر بتاؤں گی یہ کس کا بچہ ہے؟ کیا جا کر بولوں گی یہ کون میری بات کو مانے گا؟ یہ بچہ اذن الہی سے ہوا ہے. پوری زندگی طہارتوں میں گزار دی. یہودیوں آج تک یہودی بھی مریم پہ ایک الزام لگاتے ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. کیا جا کے بولوں گی؟ بولا پروردگارہ مت تو مر جاؤں، یا دعا یہ کی کہ یہ لوگ مریم کو بھول جائیں. کوئی مریم بھی تھی، کوئی ایسی پاکیزہ عورت بھی تھی، یہ مجھے اپنے ذہنوں سے مٹا دیں. میں اس بچے کو کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ بول دیتا کچھ سالوں کے لیے چلی جاؤ. کہ نہیں، بچہ لے کر ان کے بیچ میں جاؤ. یہ امتحان مریم ہے نا. نبی ایسے تو نبی نہیں بنتا. قد صبروا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انبیاء تب انبیاء بنتے ہیں جب حق کا ساتھ دیں اور صبر کو پیشاور کریں. صابر بنو گے تو خدا پھر ابرار میں اور علیین میں مقامات کو عطا کرتا ہے. کہ جاؤ ان کے بیچ میں. کہ خدایا اپنا دفاع کروں، بولوں جبرائیل آیا تھا، بولوں کہ اللہ کا معجزہ. کہ نہیں، دفاع بھی نہیں کرنا، بولنا بھی نہیں ہے، خاموش ہو کے جانا ہے. اب یہ ہے صبر مریم، امتحان مریم. ایک پاک و پاکیزہ بیوی کا امتحان کیا ہے کہ اللہ بچہ دے رہا ہے اور عوام میں جا کے عوام پوچھے گی، الزام لگانا شروع کر دیا. ماں کان ابوک امرأ سوء وما کان امی بغیہ. اے مریم تیرا باپ بھی شریف تھا، تیری ماں بھی شریف تھی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کہاں سے لائی ہو یہ بچہ؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا. کہا اس بچے سے پوچھو، مجھے نہیں پتا. جیسے بچے سے پوچھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب عطا کی ہوئی ہے. یہ تھا امتحان مریم جس کا مقام تھا ان اللہ طہرکی. اب ایک وہ بیوی ہیں جس کا مقام ہے یطہرکم تطہیرا. کتنا بڑا مقام ہے اس بیوی کا. امتحان سیدہ کس چیز میں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح مریم اپنے شہر میں مشہور تھیں، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، محجبہ ہے، باعفت ہے، کسی نامحرم سے بات نہ کرنے والی ہے. یہی چیزیں سیدہ کے لیے مشہور تھیں. پورا مدینہ جانتا تھا اس بی بی نے کبھی نامحرم سے کلام نہیں کیا. نابینا گھر میں آتا تھا، رسول کہتے تھے بیٹی اس سے حجاب کیسا یہ دیکھ نہیں رہا. کہ بابا وہ نہیں دیکھ رہا، میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ کوئی نامحرم میرے وجود کی خوشبو کو بھی محسوس کرے. یہ مقام حجاب سیدہ کو اگر پرکھنا ہے کہ بی بی کیسا حجاب کرتی تھی، خطبہ فدقیہ کے ابتدائی جملے پڑھ لینا. کس طرح جاتی ہیں، آگے پیچھے عورتوں کو بٹھا دیا، بیچ میں سیدہ ہیں، پیچھے بھی خواتین، آگے بھی خواتین. کسی نے کہا بی بی نے اس طرح اور اس کنڈیشن میں بی بی کیوں گئیں؟ کہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. بیمار ہیں لیکن فکر ہے فضا میں دنیا سے جاؤں گی. مجھے پسند نہیں جس طرح عرب اپنے جنازوں کو اٹھاتے ہیں. بی بی کیا مطلب کہ جنازہ چارپائی پہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور راستہ ہو. کہاں بی بی؟ ہمارے ہاں حبش میں صندوق بنایا جاتا ہے، جنازوں کو صندوق میں رکھا جاتا ہے. تو کہا فضا پھر علی کو کہو میرے لیے ایک صندوق بنا لے. جبکہ وصیت کی کہ رات میں جناب بی بی اندھیری رات میں کون دیکھے گا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، سیدہ کو تو پتا ہے نا. یہ مقام ہے سیدہ. ایسا نہیں کہ جب حق مانگنے دربار میں گئی تھی تو خود کھڑی ہو گئی بات کرنے کے لیے. نہیں، اسماء کو کہا تم بولو.
گواہی دو میری. نہ مانی گئی، بچوں کو بولا نہ مانی گئی، آخر میں خود اٹھتی ہیں پردے کے پیچھے سے، کہتی ہیں اے میرے بابا کی امت، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. کہتے ہیں مسجد میں عورتوں اور مردوں میں گریہ شروع ہو گیا کہ کیا ضرورت پڑی کہ فاطمہ بات کرنے کے لیے آ گئے. یہ امتحان سیدہ ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا بی بی کے لیے، لیکن دفاع امامت میں نکلنا ہے. اپنے امام زمانہ کے لیے جان بھی دینی پڑے، بات بھی کرنی پڑے تو سکھایا کرو، یہی تمہاری بقا ہے. آج ہم اپنے امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بقاء دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں جب یہ سوچا گیا کہ گھر جائیں گے، علی کو لے کر آئیں گے، گئے. لیکن کہتے ہیں ان کی پلاننگ میں ہی نہیں تھا کہ ہم دروازے پہ جائیں گے تو گویا نبی کی بیٹی آئے گی، نہیں، سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے. یہ بات کرنا بھی غلط ہے اگر کوئی بولے کہ مثلا وہ اس نیت سے گئے تھے کہ سیدہ کو مثلا زخمی کیا جائے. نہیں، ایسا کچھ ان کی پلاننگ میں نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا نا کہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سیدہ در پہ آئیں گی، تو عابدہ جو زاہدہ جو مصلی پہ بیٹھنے والی تلاوت قرآن، بی بی کا کیا جائے ان لوگوں سے. جبکہ یہ بھی ان کے پاس رپورٹ تھی کہ گھر میں علی اکیلے نہیں ہیں، زبیر ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہے، مقداد ہے، 5 سے 6 لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ جائیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مزاحمت ہوگی، ظاہر سب سے پہلے زبیر آئیں گے، مقداد آئیں گے، بولیں گے علی کو لے جانے نہیں دیں گے، جھگڑا ہوگا، ہاتھا پائی ہوگی. اس جھگڑے میں ہمیں جو کرنا ہے ہم کر لیں گے. بولیں گے ایک جھگڑا ہوا تھا، جس طرح ایک کلیش ہوتا ہے، جو ہوا بعد میں دیکھا جائے گا. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا نا. اگر مولا کو بھی کچھ کر لیا جاتا، بولتے علی حکومت کے لیے آئے، ہمارے ساتھ لڑے. اگر حسنین کو بھی کچھ ہو جاتا تو بولتے علی کے بیٹے تھے. لیکن فاطمہ نے حجت کو تمام کر لیا نا. بی بی کا آنا ضروری تھا، اگر نہ آتی ہے مسئلہ حل نہ ہوتا. جس طرح کربلا میں امام حسین کا جانا ضروری تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو امام حسین نے کیا. کیونکہ شہادت علی کے بعد خون حسن اتنا رنگ نہ لاتا. اتنا بڑا امام شہید ہو گیا علی بن ابی طالب، اس کے سامنے امام حسن کی شہادت اتنی رنگین نہیں تھی، اتنا اثر نہیں ڈالتی معاشرے میں. لیکن ایک لمبا وقفہ تھا، اس کے بعد شہادت حسین کا جو رنگ تھا وہ ایک بڑا گہرا رنگ تھا. اور کربلا میں اگر کسی شہید نے حجت تمام کی، وہ کون ہے؟ امام حسین کو شہید کیا، بولیں گے مقابلے کے لیے آئے تھے. عباس کو شہید کیا، مقابلے کے لیے آئے تھے. کون سا شہید تھا جس نے کربلا میں حجت تمام کی؟ وہ تھے علی الاصغر. اکبر جوان تھا، شہید ہو گیا. حسین لڑائی کر کے شہید ہوئے، عباس پانی کے لیے گئے شہید ہوئے. اصغر نے کیا کیا تھا؟ تبھی سلفیوں کا، وہابیوں کا یہ زور ہوتا ہے کہ نہیں نہیں علی اصغر کو تیر نہیں مارا تھا، 50 تیر چلے تھے، کوئی تیر اتفاقیہ لگ گیا. مولا کے خطبے تو پڑھیے کہ گلے میں ہڈی، آنکھ میں کانٹا، علی کرے تو کیا کرے. اگر تلوار اٹھاتا ہوں تو دین مصطفیٰ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے. علی صبر پر مجبور ہے. سیدہ نے حجت کو تمام کر دیا. اور شہادت سیدہ بھی ضروری تھی. بچوں کو بٹھاتی ہیں، کہتی ہیں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. بی بی کا جانا علی کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن جانا ضروری تھا. امت کے لیے حجت کیسے تمام ہوتی؟ دعا کرتے ہیں خدا اب سیدہ کو اٹھا لو، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتی. نہ رات کو رونے دیا، نہ دن کو رونے دیا. کبھی پلاننگ میں نہیں تھا کہ بی بی دروازے پر آئیں گی. کہتی دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ علی کو باہر بلاؤ.
کہ جب تک میں ہوں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ انہوں نے سمجھا گھر کی کوئی کنیز ہے۔ کہا آپ کون ہو؟ کہ میں فاطمہ ہوں۔ شرم نہیں آتی؟ یہ وہی در ہے جہاں میرے بابا سلام دیا کرتے تھے۔ کیا تجھے پتا نہیں اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ الامام والسیاسہ، ضرور اس کتاب کو پڑھا کریں۔ کہتے جتنے لوگ ساتھ آئے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے جب بی بی کا نام سنا نا کہ میں فاطمہ ہوں، انہوں نے کہا ہم اس سے آگے نہیں آ سکتے۔ علی کو پکڑنا تھا، ہم آ گئے، لیکن نبی کی بیٹی ہے، ہم آگے نہیں آ سکتے۔ کہتے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ لوگ بھی جو لائے تھے وہ پیور مدینے کے لوگ نہیں تھے، عرب بادیہ نشین، جن کو پتہ ہی نہیں تھا فضیلت کیا ہے اہل بیت کی، نبی کی بیٹیوں کی۔ بادیہ رہنے والے، صحرا میں رہنے والے لوگوں کا ایک جتھا بنا کے لے کر آئے تھے۔ مدینے کے لوگ تو چلے گئے کہ نبی کی بیٹی ہم نہیں آئیں گے، لیکن ان میں ایک تھا جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے بی بی کو بڑی بدتمیزی اور بے احترامی سے کہا کہ اگر تم بھی ہو تو کیا، اگر حسن و حسین بھی ہیں تو کیا، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ اور سیدہ کے جملے ہیں کہ بی بی فرماتی اگر یہ نہ ہوتا میں کبھی بھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتی، اگر یہ نہ ہوتا میں کبھی علی کو جانے نہ دیتی۔ کیا کیا اس نے کہ بی بی کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا۔ علماء فرماتے ہیں غلاف شمشیر سے اتنا بازوؤں پہ مارا، فرمایا یا علی خیرک خیری و شرک خیری، اے علی تیرا خیر میرا خیر ہے، تیرا شر بھی میرا خیر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس درمیان کیا فصاحت و بلاغت کے جملے بولے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ امام کون ہوتا ہے۔ علی تیرا خیر میرا خیر ہے، تیرا شر بھی میرا خیر ہے۔ بتانا یہ چاہتی تھی علی میں شر تو ہے ہی نہیں، علی کا وجود خیر ہی خیر ہے۔ اپنی زینب کو سکھایا کہ امامت کا دفاع کیسے کرنا ہے، حسنین کو سکھایا کہ امامت کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ مریم نے گود میں عیسیٰ کو لیا جو آج تک غائب ہیں، اور سیدہ جب دروازے کے نیچے آئیں تو میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں فریاد بلند کی ولدی مہدی وسر المستودع فیہا، اپنے بیٹے کو یاد کیا۔ تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں عائشیو ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں پر دادی زہرا کی مصیبت۔ پھر امام رضا فرماتے کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا۔ سب سے بڑی مصیبت سیدہ کی مصیبت۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، جنت البقیع لے کر چلیں، وقت بہت ہو چکا ہے۔ سلام کریں اپنے آقا حسین کی یتیمی، بی بی زینب کی یتیمی، اور دعا کریں خدا کسی بچے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دے۔ فرمایا جو خلوص دل سے میرے لال حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کر۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین
السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو حسن مولا کی یتیمی پہ ایک ایرانی ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے لیکن میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا میں پڑھتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے زہر دیا گیا، یہ واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا، کہ یہ سارے میرے مصائب ہیں پر میری اصل مصیبت نہیں ہے۔ اب سنیں امام حسن کی زبان سے کہنے لگا مولا آپ خود بتائیے آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ روکے گا میری اصل مصیبت مدینہ کی ایک گلی میں ہے، اللہ یہ مصیبت کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ میں نے سمجھانے کے لیے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، روکے گا مولانا دعا کریے اللہ مجھے موت دے پر یہ منظر نہ دکھائے۔ فرمایا میری سب سے بڑی مصیبت مدینے کی گلی میں ہے، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کا بچا لے۔ اللہ جانے اس گلی میں ایسا کیا ہوا، جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے، صحابی نے کہا مولا آج اس گلی سے چلیے یہ راستہ بڑا قریب، روکے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا، مولا کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا اس گلی میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ میں قربان امام حسن آپ کی یتیمی پہ زندگی گزر گئے، کبھی اس لئی کا چہرہ نہیں دیکھا، جب جب چہرے کو دیکھتا ہوں اماں کے چہرے کے نیلے نشان، بادبوں کے نیلے نشان یاد آتے ہیں۔ مولا حسین بھی مظلوم ہے
امام حسن بھی مظلوم ہے، مولا زندگی گزر گئی، اماں کے قاتل کو دیکھنا پسند نہ کیا، مولا حسن تھوڑی دیر کے لیے کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے، بابا کے قاتل کو دیکھتی رہی، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار، کبھی ظالم لوگ کے نیزہ سے مارے، کبھی چھڑی سے حسین کے ہونٹوں کو روتی رہی، فریاد کرتی رہی، نہ مارو میرا پیاسا بابا، نہ مارو میرا غریب بابا۔ خدایا تجھے اہل بیت کے گھرانے کی یتیمی کا باعث ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آباد انصار